نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين المتين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين گنبد خضراء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا قبلہ عاشقان. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانائی حسنین کریمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ رجب المرجب کی آج 7 تاریخ ہے. کل کا دن سلطان الہند عطائے رسول نائب رسول برکت الرسول فی الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال اور آپ کا عرس پاک ہے. اسی مناسبت سے آج آپ کا ہی تذکرہ ہم کریں گے. اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے، دلوں کو تسکین بخشتا ہے اور ان کی صورت سیرت پڑھ سن کر ایمان کو تقویت ملتی ہے. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نجیب الطرفین کریم الابوین سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں. 8 واسطوں سے والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں. آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے والد کی طرف سے حضرت امام موسیٰ کاظم آپ سے ملتا ہے. والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جن کو بلند رتبے عطا فرمانے ہوتے ہیں وہ خاص اہتمام فرماتا ہے، انہیں اپنے نبی کی آل میں پیدا کر دیتا ہے۔ 14 رجب 530 ہجری، 18 اپریل 1139 عیسوی آپ کا ولادت کا سن ہے۔ علامہ اقبال کے استاد TW آرنلڈ دا پریچنگ آف اسلام کے اندر حساب لگا کر یہ سن انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار کے اندر اور سیر الاولیاء والوں نے تقریباً یہی سن 530 سے 35-36 کے درمیان ہی لکھا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک ہے سیستان، یہ ایران کا ایک صوبہ اور اس میں ایک گاؤں ہے سنجر، وہاں آپ پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بصرہ کے قریب سجستان ایک علاقہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے اور سجستان کی وجہ سے آپ کو سجزی کہا جاتا ہے یا سجزی کہا جاتا ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ سیستان کا ہے، ایران کا ایک صوبہ سنجر، اسی لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ جس دور میں پیدا ہوئے یہ دور چنگیزیوں کے ظلم اور بربریت کا دور تھا۔ چنگیزیوں کا حملہ ہوا، وہ وسط ایشیا سے اٹھے۔ 1216 ہجری میں 60,000 وحشی تاتاری، جنہوں نے سب سے پہلے ترکستان کو تاخت و تاراج کیا، پھر ترکستان سے ایران اور ایران سے آگے پھر عراق اور بغداد اور یہ علاقے انہوں نے اجاڑے تھے۔ تو یہاں جب انہوں نے حملہ کیا ایران اور ایران کا علاقہ سنجر، تو سنجر کا جو سلطان تھا خوارزمیوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور وہاں پر اسے شکست ہوئی، تو آپ کے والد گرامی وہاں سے ہجرت کر کے خراسان آ گئے۔ خراسان کے اندر آپ کی عمر گرامی 15 سال تھی کہ آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ نے جن کو رتبے بلند دینے ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ گویا یتیم ہو گئے اور یتیم ہو کر در یتیم ہو گئے۔ چند ہی سال گزرے یا تھوڑا عرصہ گزرا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب وراثت میں آپ کو 2 ہی چیزیں ملی، ایک باغ اور ایک پن چکی، اسی سے خاندان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ مادر زاد ولی تو آپ تھے ہی، لیکن صاف ظاہر ہے اندر توحید کی آگ کی ضرورت تھی۔ آپ اپنے اسی آبائی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مجذوب فقیر حضرت ابراہیم قندوزی وہ آئے۔ جب انہوں نے نظر ڈالی 15 سال کا سید
حسین مکھڑا نظر پڑتے ہی پہچان گئے یہ مادر زاد ولی ہے۔ کہا مجھے کچھ پیش کرو، آپ نے اپنے باغ سے کچھ انگور توڑ کے پیش کیے، انہوں نے کچھ کھائے، تھوڑے سے انگور چبا کر کہا معین الدین منہ کھولو، اپنا وہ برکت والا وہ انگور جب آپ کے منہ میں ڈالا، وہ انگور اندر گیا، توحید کی آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ اب آپ وہاں سے پھر نکلے علم کی طلب کے لیے، اور آپ وہاں سے سمرقند، بخارا، یہ ان دنوں میں علمی مراکز یہاں تھے، آپ نے وہاں علم پڑھا۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیں، یہ جو لوگ جن کو وہم باطل ہے کہ اولیاء کرام ان کی کرامتیں تو ہوتی ہیں، ان کا تقوی، ان کی طہارت کے قصے تو ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں، فقہ میں، علم میں شاید وہ کم ہوتے ہیں، تو یہ وہم باطل دور کر لیں کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ پر مکمل دسترس رکھتا ہے۔ اور آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کے اساتذہ میں سے حسام الدین نام ملتا ہے، مشرف الدین، جن سے آپ نے علم کی تکمیل کی، حتیٰ کہ کتنا علم پڑھا۔ ایک کتاب اس کے اندر یہ جملہ لکھا ملا ہے، محمد ہاشم ان کی کتاب ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مکہ مدینہ کی لائبریریوں میں ایک کتاب میں یہ جملہ لکھا پڑھا تھا کہ 3 سال تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینہ شریف کے اندر درس حدیث دیتے رہے ہیں۔ گویا اپنے وقت کے محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، جتنے علوم مرفضہ علوم تھے آپ نے تمام کے تمام کی تکمیل فرما لی تھی۔ اور اس کے بعد آپ تلاش مرشد میں نکلے، کیونکہ جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، بھامے لال ہون کڑ کڑ کے۔ پھر آپ تلاش مرشد میں نکلے، اور مرشد کی تلاش میں نکلے تو بغداد پہنچے۔ نیشا پور کے ایک بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہرونی، ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ جو سن ہے یہ 562 ہجری بنتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم آپ کا وصال 561 ہجری میں ہے، گویا آپ کے وصال کے 1 سال بعد آپ بغداد گئے ہیں ان کے مطابق۔ لیکن بعض کتابوں میں حضرت غوث پاک سے ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے، اس سے پہلے کا سن بھی ملتا ہے کہ آپ بغداد گئے ہیں۔ بہرحال 562 ہجری میں آپ بیعت ہوئے ہیں اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ہاتھ پر، اور پھر 20 سال تک مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 20 سال تک مرشد کی خدمت کرتے رہے، اور 20 سال کے بعد اب شیخ نے کہا کہ معین الدین آؤ اب مکے مدینے چلیں، آؤ تجھے اللہ اور تیرے نانا جان کی
बारगाह में पेश करूं ताकि वहां से कबूलियत की मोहर लगे। जहां सुल्तानुल हिंद बनना है, जहां नायबे रसूल बनना है, जहां अताए रसूल फिल हिंद की डिग्री मिलनी है, अब मुर्शद लेकर आपको हज पर चले। आपकी सीरत पर जो मोतमद और मोतबर तरीन किताब है, जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के करीब करीब लिखी गई है, वो सियरुल औलिया है, जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हामिद बिन फजलुल्लाह किरमानी हैं। ये वो किताब है जो मोतबर तरीन किताब है आपके सवाने हयात और आपके ऊपर। वो वाले लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि अब मुर्शिद आपको हज पर लेकर गए और वहाँ हतीम में जाकर खाना काबा शरीफ में हतीम में आगे खड़ा किया और मुर्शिद फिर खुद पीछे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह मेरे मुईन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और आवाज़ आई, ऐ उस्मान हमने मुईनुद्दीन को कबूल फरमा लिया। फिर वहाँ से हज के बाद रोज़ा रसूल पे ले गए, रोज़ा रसूल पे हाज़री दी और जाकर मुर्शद पीछे खड़े हुए और आगे हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत मोइनुल मिल्लत वद्दीन को आगे खड़ा किया और कहा, मोइनुद्दीन रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने नाना जान की बारगाह में खड़े होकर सलाम अर्ज किया और कहा, अस्सलामु अलैका या बहरल हकाइक। और अंदर से रोज़े रसूल से आवाज़ आई, वालैकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। रोज़ा रसूल से आवाज़ आई, वालैकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। ए तमाम वलियों और मशाइख के कुतुब मोइनुद्दीन, तेरे नाना मोहम्मद अरबी की तरफ से तुझे वालैकुमुस्सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर आप वापस आए, वहाँ मुर्शिद ने खिलाफत अता फरमाई, फिर हाज़री हुई। अब दोबारा आप फिर हज पे तशरीफ़ ले गए। पहले मुर्शिद ले गए, अब रसूलुल्लाह ने खुद बुलाया, अब बुलावा आया। अब आप फिर वापस हज पर गए और रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़री पेश की। वहाँ कुबा से मदीना रोज़ा रसूल पे आए, कई दिन गुजरे, रसूलुल्लाह ने अपने जमाले जहां आरा की ज़ियारत नहीं करवाई। आप परेशान, मदीना शरीफ के अंदर आप जो है वो परेशान फिर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने ज़ियारत करवाई और फरमाया, मोइनुद्दीन ये खित्ता-ए हिंद है, हमने हिंदुस्तान की सिरदारी, हिंदुस्तान की सरजमीन की बादशाही तुझे अता की है। जा हिंदुस्तान में तेरे वजूद की बरकत से अल्लाह तेरे नाने के दीन को वहां फैलाएगा। फरमाया हिंदुस्तान चले जाओ। अब वहां से नायबे रसूल अताए रसूल फिल हिंद बनकर आप वापस लौटे हैं। गोया पूरा हिंदुस्तान मोइनुद्दीन के लिए अताए रसूल है और हिंदुस्तान की तरफ मोइनुद्दीन अताए रसूल है, अताए रसूल है। अब आप वहाँ से फिर मदीना शरीफ से बगदाद आए। बगदाद में हज़रत इमाम नजमुद्दीन कुबरा से मुलाकात हुई, सोहबतें देखें, संगतें देखें, उनसे सोहबत रही। फिर वहाँ शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, उनसे मुलाकात हुई, उनसे मुलाकातें रहीं।
اور ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو حضور معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خلافت بھی عطا فرمائی تھی اور ان کو بھی فیض عطا فرمایا تھا۔ پھر وہاں سے آپ تبریز آئے، پھر تبریز سے اصفہان، حضرت محمود اصفہانی ان سے ملے، پھر آپ خرقان آئے اور 2 سال حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر آپ نے چلہ کیا۔ اب سنتے جائیں آپ کا سفر۔ 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزار پر گزارے، پھر وہاں سے افغانستان ہرات آئے، ہرات سے بلخ، بلخ سے سبزوار، حضرت احمد خضروی ان سے ملاقات ہوئی جو حضرت حاتم اصم کے مرید تھے، حضرت حاتم اصم کے مرید حضرت احمد خضروی، اور وہاں حضرت مولانا ضیاء الدین بلخی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ مولانا ضیاء الدین بلخی جو تھے یہ فلسفے کے امام تھے، بہت بڑے امام تھے، فلسفے کے امام تھے، اور اولیاء اللہ سے انہیں خار تھی۔ جب پتہ چلا کہ ایک فقیر معین الدین آیا ہے، ملاقات کے لیے آئے کہ میں ان سے سوال جواب کروں گا، تو آپ شکار کر کے لائے حضرت خواجہ معین الدین۔ آپ ہمیشہ اپنا تیر کمان ساتھ رکھتے تھے، جہاں شکار ملتا حلال شکار کر کے اس کا کباب بنا کے کھا لیتے، کئی دن گزر جاتے شکار کرتے، کبھی پرندوں کا شکار کرتے، کبھی دلوں کا شکار کرتے۔ آ گئے مولانا ضیاء الدین بلخی تو آپ وہ پرندے کو بھون کر کھا رہے تھے۔ اب فلسفے کا امام، علم کا امام، اپنے آپ کو بڑا معتبر کہنے والا، آپ نے ایک کباب اٹھایا اور فرمایا مولانا یہ کھاؤ۔ جب منہ میں وہ بوٹی رکھی تو جتنا علم تھا، جتنا فلسفہ تھا، جتنی عقل تھی، وہ ساری زائل ہو گئی اور چٹے کورے کاغذ وانگ۔ پریشان یہ کیا ہو گیا؟ آپ مسکرائے، فرمایا کدھر گیا فلسفہ، کدھر گیا علم؟ آپ نے دوسرا کباب اٹھایا اور فرمایا یہ لو۔ جب وہ منہ میں رکھا تو سارے کا سارا علم واپس آ گیا، قدموں میں گر گئے اور کہا درویش اپنا مرید بنا لیں۔ آپ نے پھر ان کو بھی فیض عطا فرمایا اور ان کو بھی پھر وہاں مرید کیا۔ پھر وہاں سے آپ غزنی آئے، اور میرا گمان یہ کہتا ہے حضور داتا صاحب کا علم خواجہ صاحب کو غزنی میں پہنچ کر ہوا ہے۔ پھر وہاں سے آپ غزنی پہنچے اور غزنی سے وہاں شمس العارفین حضرت عبد الاحد سے ملاقات ہوئی۔ پھر غزنی سے لاہور ملتان آئے اور ملتان سے پھر ہمارے لاہور آئے۔ اجمیر کے خواجہ بعد میں ہیں، لاہور والوں کے خواجہ پہلے ہیں۔ اور پھر آپ لاہور آئے اور لاہور حضرت میرا حسین زنجانی سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہوئی حضرت میرا حسین زنجانی سے، اور آپ نے پھر چلہ کیا میرے فیض عالم کے دربار پہ۔ اللہ اکبر، چلہ کیا میرے حضور، آج بھی چلہ گاہ موجود ہے۔ 40 دن کا چلہ، ظاہری طور پر کوئی فیض نصیب نہ ہوا تو غصے سے اٹھے، کہا آپ خزانے تو بڑے بھرے ہوئے ہیں لیکن بانٹنے میں بڑا بخل کرتے ہو، دیتے نہیں ہو، خزانے بڑے بھرے ہوئے ہیں۔ غصے سے جب اٹھے حضور فیض عالم، آپ روحانی طور پر تصرف کیا، کہا معین الدین ہم بانٹنے میں بخل نہیں کرتے، اصل مسئلہ اور ہے، تیرے نال پیار ہو گیا سی۔
असी चाहते सा कोई चंद दिन होर रुक जा, लेकिन लगता है तेनू जल्दी ज्यादा है, ले फिर अपने हिस्से का फैज। और जब मेरे फैज आलम दाता गंज बख्श ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को नवाजा तो फिर इतना अता किया कि शुक्रिया अदा करने वाले ने फिर जब शुक्रिया अदा किया तो इस तरह से किया, कहा गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और मेरे हुजूर फैज आलम को ये शुक्रिया इतना पसंद आया कि अपनी पेशानी पे लिखवा लिया। फिर यहां से 40 दुर्वेश लेकर अब मेरे मोइनुद्दीन अजमेर पहुंचे। अब आपको ये सारा सफर समझ आ गया। अब आप इसका पुराना नाम आजमेर, ये गढ़ था हिंदुओं का, किला था। और यहां उस वक्त 700 खानदानों, जब आप दिल्ली से अजमेर पहुंचे हैं, अल्लामा इकबाल के उस्ताद T.W. आर्नल्ड द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर लिखता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन दिल्ली से अजमेर के रास्ते पर 700 खानदानों को मुशर्रफ बा इस्लाम कलमा पढ़ाकर फिर आप अजमेर पहुंचे हैं। और जब अजमेर पहुंचे तो उस वक्त ये जो इलाका था ये हिंदुओं का गढ़ था। और यहाँ का बादशाह राय पथोरा पृथ्वी राज, हिंदुस्तान ने जड़ा मिसाइल बनाया है ना ओदे नाम ते बनाया है, पृथ्वी राज, ये यहाँ का बादशाह था अजमेर का, ये सल्तनत इसकी थी। तो वहाँ जहाँ उनके ऊंट बैठते थे, आज भी ये रेगिस्तान का इलाका है। सबसे ज़्यादा ऊंट हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान अजमेर शरीफ के इलाके में होते हैं। और आपको इल्म में बताता चलूं, दुनिया में सबसे बड़ी रेस ऊंटों की वो राजस्थान के अंदर होती है, इंडिया में। तो जहां उसके ऊंट बैठे थे वहां आप बैठ गए। सियारुल अक्ताब मसालिकुस साकिन के अंदर और भी बहुत सारी किताबों में वहाँ झील थी अना सागिर, 13 किलोमीटर लंबी झील आज भी मौजूद है। और उसी झील के किनारे पर आज मेरे मोइनुद्दीन का मज़ार है। 13 किलोमीटर लंबी झील, उसके किनारे के ऊपर वो ऊंट बैठे हैं, आपने वहाँ डेरा लगाया। अब वो आ गए पुलिस वाले शादे वफादार, उन्होंने कहा ओ बाबा उठ यहाँ से। फरमाया हम तो अल्लाह की ज़मीन पे बैठे हैं। कहा ये अल्लाह किसी और को सुना, ये हमारे राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, ये खाली करो। जब उन्होंने तंग किया तो हज़रत मोइनुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप उठे। फरमाया ठीक है फिर बैठे रहो। ऊंटों को कहा चलो हम उठ जाते हैं, तुसी फिर बैठे ही रहो। जब शाम का वक्त हुआ वो ऊंटों को उठाएं, ऊंट उठे ही ना। ऊंटों को उठाएं, ऊंट उठे ही नहीं। कहने लगे वो बाबा कह गया सी बैठे रहो, पालो उस बाबे नु। दौड़े दौड़े आए, ओ बाबा ऊंट नहीं उठ रहे। पर मैं खुद ही तो तुमने कहा था तुम उठ जाओ, हमने बिठा दिए। कहने लगे मखलूक है जिसको तू मानता है उसकी, जब रब का नाम आया फिर दिल में तरस आया। पर मैं जाओ उठ जाएंगे। ये पहला तारुफ था मेरे मोइनुद्दीन का हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अजमेर की धरती पर। ये पहला तारुफ था। अब दूसरा तारुफ, आप अना सागर झील उसके किनारे जहां पंडित ही सारे आबाद थे, वहां हिंदुओं के वो बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े उनके जो है वो जोग करने वाले जोगी वहां मौजूद।
آپ نے وہاں ڈیرا لگایا، مندر تھے ہر طرف اس انا ساگر جھیل کے، ان مندروں کے درمیان جب آپ نے ڈیرا لگایا، آپ وہاں سے پانی لیتے، وضو کرتے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا، کہا یہ بابا تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، کہا اس کا پانی بند کر دو، اس کا یہی کر دینے نا، جدوں کسی نو روکنا ہوئے پانی بند کر دو۔ میرے امام عالی مقام کا بھی کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ مرید کو لوٹا دیا، فرمایا جا میاں پانی بھر لیا، فرمایا بھی ایک لوٹا بھرن دے، آج تو بعد نہیں بھران گے۔ وہ فقیر نے لوٹا 13 کلومیٹر لمبی جھیل انا ساغر، جب لوٹا ایسے رکھا اور بھر کے اٹھایا، پورے کا پورا 13 کلومیٹر پھیلی ہوئی جھیل ایک لوٹے کے اندر بند۔ یہاں سے وہ مشہور مقولہ بنا تھا، کوزے میں دریا کو بند کرنا۔ اینو کہندے نے کوزے وچ دریا نو، وہ ایک کوزا، ایک لوٹا، سارا پانی اس میں۔ اللہ اکبر، پریشان ہو گئے، کی ہو گیا۔ اچھا یہاں رک کے ایک بڑی کمال کی بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی توجہ ہو۔ انڈیا کے ہمارے ایک سید صاحب ہیں، سید محمد ہاشمی میاں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا، کہا حضرت امام علی مقام جب کربلا میں پانی بند ہوا تھا تو میرے امام حسین نے تو دریائے فرات کا سارا پانی نہیں اٹھا لیا تھا؟ دریائے فرات میں میرے امام تو 3 دن پیاسے رہے تھے، لیکن یہاں ہندوستان میں خواجہ معین الدین نے وہاں انا ساگر جھیل کا سارا پانی اٹھا لیا، تو کیا معین الدین امام حسین سے بڑے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا اس سید زادے نے، اس نے کہا نہیں نہیں، تجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ بڑے نہیں ہیں، تجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ کہا سن، جب اسلام کو بچانا ہو پھر استقامت دکھائی جاتی ہے، جب اسلام کو پھیلانا ہو پھر کرامت دکھائی جاتی ہے۔ کربلا میں اسلام کو بچانا تھا، حسین نے استقامت دکھائی، ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا تھا، میرے خواجہ نے کرامت دکھائی۔ جب اسلام کو پھیلانا ہو پھر کرامت دکھائی جاتی ہے، جب اسلام کو بچانا ہو پھر استقامت دکھائی جاتی ہے۔ میرے خواجہ نے کرامت دکھائی۔ اب وہ لوگ، پھر آپ کے پاس تہلکہ مچ گیا۔ اب پرتھوی راج رائے پتھورا، اس کی بھی محل میں ہلچل مچ گئی کہ ایک فقیر آیا ہے، پہلے اس نے اونٹوں کا یہ حال کیا، اب پوری انا ساگر جھیل کوزے میں بند کر دی۔ اب اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ شادی رام ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اب وہ آیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کر رہے ہیں اللہ اللہ، وہ اس نے اپنا منتر شروع کیا، زبان سے وہ کچھ اور بولتا ہے لیکن آواز نکلتی ہے رحیم رحیم یا رحیم یا رحیم۔ بس ایک نظر کی اور وہ جادوگر اللہ اکبر دیوانہ ہو گیا۔ آپ نے قریب بلایا، وہ جو پیالہ پڑا تھا جس میں پانی، آپ نے اٹھایا، فرمایا بڑی پیاس لگی ہے، پی لے۔ جب پانی پیا دل کی تاریکی ختم ہوئی، اندر نور داخل ہوا، اسلام نے اندر ڈیرا لگا لیا۔ انہیں کہا لو بھئی وہ جڑا گیا سی وہ بھی ہو گیا مرید۔ پھر اجے پال ایک بہت بڑا جوگی جو جوگ کا ماہر، اس کو بلایا گیا، ستیان کا دھن کا ماہر، جادو کا بڑا پرکالا، جب وہ آیا اس کو بلایا گیا۔ اب وہ حاضر ہوا، آپ نے حصار بنایا،
اور وہاں اگر آپ میں سے کوئی اجمیر شریف گیا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہے جہاں آپ کا مزار شریف ہے وہاں آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ وہ آپ تو جاتے رہتے ہیں، آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ انڈیا کافی بار گئے ہیں، تو آپ نے اجمیر شریف حاضری دی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے جہاں مزار شریف ہے وہ اونچی جگہ پہ ہے اور وہاں پہاڑی ہے، تو وہ اس کے قریب پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اجے پال اور وہاں سے جوک کرنے لگا۔ اب وہ اپنے منہ سے آگ نکالتا ہے اور جب آپ کے ارد گرد پہنچتی ہے تو حصار کے باہر گرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو غصہ آیا اور جس پہاڑ پہ کھڑا تھا جب اپنا جوگ اس نے جگایا تو اس کے پتھر کے ٹکڑے ہو کر آپ کی طرف بڑھے لیکن حصار نہ توڑ سکے۔ اب جب عاجز آ گیا تو نیچے اترا، آپ نے اپنے جوتے کو اشارہ کیا، اس نے جب برسایا جوتا قدموں میں گرا، آپ نے دل کو منور کیا، اسے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پہاڑ سے اتر کر اور اب جہاں آپ کا روضہ پاک ہے یہیں پہ وہ کھڑا تھا اور آپ کا روضہ پاک اب اسی جگہ پہ ہے اجے پال کی جہاں پر اس نے وہ کیا۔ اب ہند فتح ہونے لگا، اب ہندوستان فتح ہونے لگا، ہاتھ میں تلوار کوئی نہیں، میرے معین الدین کے ہاتھ میں تلوار کوئی نہیں، مگر دل فتح ہوتے جا رہے ہیں۔ دل، لوگوں نے تو لکھا ہے نا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی ہندوستان میں خواجہ معین الدین ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر مولوی ابو الحسن ندوی نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نہیں، سلسلہ اسلام کے بانی ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ اسلام آپ کی وجہ سے اب ہندوستان فتح ہونے لگا۔ رائے پتھورا کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اس نے جو فقیر گئے تھے غصے میں آیا، ان کو قتل کر دیا۔ جب آپ تک پیغام پہنچا کہ آپ کی دعوت کو اس نے ٹھکرا دیا، صاحب مطلوب الطالبین لکھتے ہیں آپ بیٹھے تھے جلال میں آئے اور فرمایا رائے پتھورا کی پرتھوی راج کی اتنی جرت کہ میرے فقیروں کو قتل کیا۔ آپ غصے سے اٹھے اور فرمایا رائے پتھورا را زندہ گرفتیم او لشکر اسلام را، فرمایا پرتھوی راج میں نے زندہ پکڑ کر تجھے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ جا میں نے تجھے زندہ لشکر اسلام کے حوالے کیا۔ ادھر شہاب الدین غوری اسی پرتھوی راج سے مار کھا کھا کر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ میرے معین الدین خواب میں آئے، کہا شہاب الدین غوری اٹھ، اب تجھے معین الدین ہندوستان بلا رہا ہے۔ اس نے عرض کی لجپالا کابل کے اندر انہوں نے مجھے بڑا مارا، جیلم کے پل پہ مار مار کے نیم مردہ کر دیا، اب میں ہندوستان لینے کیسے آؤں، میری تو فوج بھی ساری مر گئی۔ میرے معین الدین نے کہا پہلے تو آیا تھا اب میں بلا رہا ہوں۔ صبح اٹھا شہاب الدین غوری، کہا رات خواب میں کوئی اس طرح کے بزرگ آئے ہیں، تیاری کرو۔ کسی کو بتایا ہی نہیں، اپنے بھائی کو خط لکھا شہاب الدین غوری نے افغانستان، کہا مجھے فوج کی کمک بھیجو، کہا کیا کرنی ہے، کہا بس مجھے کام ہے۔ اپنے سرداروں کو بھی نہیں بتایا کیونکہ یہ انہوں نے پہلے غداری کی تھی جیلم کے پل پہ شہاب الدین غوری کے ساتھ، کسی کو پتہ ہی نہیں جا کدھر رہے ہیں۔ جب لاہور سے آگے نکلے تو قوم نے پوچھا، فوج نے پوچھا کدھر، کہا بتاؤں گا آگے چل کر۔ جب اجمیر کی سرحد پہ پہنچے 300 فقیر لے کر ایک بوڑھا بزرگ 90 سال کا بابا سفید داڑھی، اللہ اکبر، جب نظر پڑی شہاب الدین غوری کی، کہا یہ تو وہی ہے جو خواب میں آئے تھے۔ آ کے قدم بوسی کی، کہا آپ نے مجھے بلایا، فرمایا میں نے بلایا، کہا لجپالا آپ یہاں بیٹھ کر دعا کرو، پھر
دوں گا. کہا نا ہم دعا بھی کرتے ہیں دوا بھی کرتے ہیں. فرمایا تیری فوج میں یہ 300 درویش تلوار پکڑ کر لڑے گا. اور پھر جب شہاب الدین غوری نے اپنی چال چلی تو وہی پرتھوی راج اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زندہ گرفتار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر کے اسلام کا جھنڈا شہاب الدین غوری نے اجمیر کی سرحد پہ لہرایا تھا. اور اس کو بلانے والے میرے معین الدین چشتی اجمیری ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، اب آپ نے ہندوستان فتح ہو چکا. اب آپ نے پھر یہاں پر مسجد بنائی. آپ نے یہاں انا ساغر جھیل کے کنارے پر اب آپ نے جو ہے مدرسہ بنایا، خانقاہ بنائی، جہاں آپ نے لوگ تیار کیے، جہاں آپ نے ایسے ایسے کمال رجال تیار کیے. خواجہ حمید الدین ناگوری کو تیار کیا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو تیار کیا، حضرت فخر الدین گردیزی کو تیار کیا. اور ان میں سے ایک ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پر ولایت کی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ، جن کے ایک مرید کا نام فرید الدین مسعود گنج شکر ہے، اس بندے دا کی عالم ہوئے گا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 15 سال کی عمر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی کہ آپ نے ان کو خلافت بھی عطا فرما دی. صرف 15 سال دا بچہ. اور جب ان کو دہلی روانہ کیا، دہلی کے اندر جب آپ پہنچے تو سارے پیر سارے شیخ انہاں دیاں خانقاواں بند، قطب الدین بختیار کاکی چاند بن کر چمک رہا ہے. خط لکھا وہاں کے پیروں نے، وہاں کے 2 نمبر لوگوں نے، کہا معین الدین اے کل دا بچہ دلی دا بادشاہ بنا کے بٹھا دیتے ہی، ساڑیاں دکانہ بند ہو گئیاں، انہوں واپس لے جا ورنہ قتل کر دیاں گے. 90 سال کا بوڑھا معین الدین چشتی اجمیری اجمیر سے چلا دلی پہنچا اور وہاں قطب الدین بختیار کاکی کو کہا، قطب الدین، اس کو پیار سے خواجہ صاحب کہتے تھے کتب بابا، دلی والوں کو تیرا بھار لگنے لگا ہے، چل اجمیر چلیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے ہاتھ جوڑے، کہا میرے لجپالا میں آپ کے ساتھ. کہا قطب بابا چل اجمیر چل، تو بیٹھنا، تیرا پیر معین الدین تیری خدمت کرے گا. ہائے ہائے، تڑپ گئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی. کہا میرے لجپالا کیا بول دیا، میرے خواجہ کیا بول دیا. اس سے اندازہ لگاؤ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام کیا ہے. اور جب قطب الدین کے در پہ پھر فرید الدین آیا، پھر فرید الدین کے در پہ نظام الدین آیا، تو یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جو بہاریں ہیں، ان سب کا سلطنت کا تاجدار وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں. جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دلی سے لے کر نکلے نا، کہتے ہیں پورا دلی باہر نکل آیا، اور جہاں قطب الدین بختیار کاکی کا پاؤں پڑتا تھا وہاں سے مٹی اٹھا کر آنکھوں پہ لگاتے تھے اور دھاڑ دھاڑ کے کہتے تھے، معین الدین یہ کیسا انصاف ہے، پہلے نعمت عطا کرتے ہو پھر چھیننے آ جاتے ہو. کہا تمہارے لوگوں نے ہی کہا تھا اسے لے جاؤ. کہا وہ 2 نمبر تھے جنہوں نے کہا تھا قطب الدین کو دلی کا سلطان رہنے دے. آپ نے پھر قطب الدین کو دلی میں بٹھایا. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کو ناگور بھیجا، خواجہ فخر الدین گردیزی کو لنگر پر لگایا. اب اللہ اللہ کی صدائیں ہونے لگی. 90 لاکھ کا زنار توڑ کر ان کا رشتہ اللہ رسول سے جوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. مونس الارواح، یہ کتاب بتاؤں کس کی ہے؟ اللہ، مونس الارواح جو کتاب ہے نا، اورنگزیب عالمگیر کی بہن، جہانگیر کی بیٹی، اللہ اکبر،
جہاں آرا بیگم آج بھی میرے معین الدین کے قدموں میں سو رہی ہے. یہ اس کی کتاب ہے, اس کے اندر جہاں آرا بیگم, اسے بڑا عشق تھا خواجہ صاحب سے, آگے چل کر میں بتاتا ہوں. مونس الارواح کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فخر الدین گردیزی کہتے ہیں کہ جب بھی لنگر کی ضرورت پڑی, میرے معین الدین کا لنگر بند نہیں ہوا, جب بھی ضرورت پڑی آپ نے مسلح اٹھایا, فرمایا فخر الدین جتنا چاہیے یہاں سے اٹھا لے. اللہ والوں کا تصرف. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. وصال کا وقت قریب آ گیا. صاحب سیر الاولیاء لکھتے ہیں اس دور کے جتنے ولی تھے, اس رات 6 رجب کی رات, یہ جو رات گزری ہے کل کا دن, کل آپ کے یوم وصال تھا, رات آئی, خواب میں کئی لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اجمیر تشریف لا چکے ہیں. عرض کی بندہ نواز آپ کہاں؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے حبیب اپنے معین الدین کو لینے آیا ہوں. بھیجا بھی مصطفیٰ نے تھا, لینے بھی مصطفیٰ آ گئے ہیں. بھیجا بھی مصطفیٰ نے تھا, عطائے رسول نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. 6 رجب کی رات آئی, 93-92 سال کی عمر, حضرت معین الملت والدین کی. مصطفیٰ تشریف لے آئے اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لائے روح پرواز کر گئی. جب آپ کے جسد اطہر کو دیکھا تو آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ. یہ اللہ کا محبوب تھا, اللہ کے پیار میں دنیا سے جا چکا. زندہ باد, زندہ باد. اور آج بھی آپ تو گئے ہیں اجمیر شریف, جو عثمانی دروازہ ہے اس سے داخل ہوں تو میرے خواجہ صاحب کے ماتھے کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ. آپ کے وصال کے بعد آپ کے ماتھے پہ لکھا گیا یہ اللہ کا حبیب ہے, یہ اللہ کے رسول کا حبیب ہے, اور انہی کی محبت میں دنیا سے جا چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو دفن کیا گیا. اب پھر دنیا کے جتنے بھی بادشاہ تب سے لے کر اب تک, وہ کسی بھی فیلڈ کا کنگ ہو, وہ کسی بھی شعبے کا کنگ ہو, وہ میرے خواجہ کے در پہ آ کر سلامی دیتا ہے. سلطان الہند آپ کا لقب ہے. سلطان الہند کیوں کہتے ہیں؟ آؤ آپ کو بتاؤں. ہندوستان کے سب سے بڑے سلطان اس لیے کہ ہندوستان کا جو بھی سلطان رہا ہے وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ پہ آ کر نیاز دیتا رہا ہے. اکبر بادشاہ, جلال الدین محمد اکبر بادشاہ اپنی زندگی میں تقریباً 14 بار اکبر بادشاہ میرے معین الدین کی چوکھٹ کو چومنے آیا ہے. اکبر بادشاہ. اور اکبر بادشاہ نے منت مانی تھی کہ چتور کا قلعہ فتح ہو جائے, میں چتور کی جنگ جیت جاؤں تو میں خواجہ صاحب کو ایک نیاز پیش کروں گا. اللہ نے معین الدین کے صدقے سے اکبر بادشاہ کو چتور کی جنگ میں فتح عطا کی, اور ننگے پاؤں اکبر بادشاہ 100 من کی دیگ لے کر آیا تھا, جو آج بھی میرے معین الدین کے مزار کے اوپر موجود ہے. 100 من دی دیگ آج بھی وہ پکائی جاتی ہے, اور ہر بندہ تو نہیں نا پکا سکتا. خاص باورچی ساتھ لے کر آیا جو وہ دیگ پکاتے تھے, اور کہتے ہیں کہ آج بھی خواجہ صاحب کے مزار پر جو اس دیگ کو پکاتے ہیں انہی باورچیوں کی نسل میں سے ہیں. اور پھر اس کے بعد سلطان نور الدین جہانگیر لاہور میں پیدا ہوا. یہ لاہور میں سو رہا ہے. اس کا اصل نام محمد خرم تھا, خرم محمد. نور الدین جہانگیر وہ بادشاہ 3 میل پیدل, کتنے میل؟
अजमेर से 3 मील पीछे अपनी सवारी से उतर कर 3 मील पैदल नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह मेरे ख्वाजा की चौखट पे सलामी देने आया और बाप की तरह कहा मैं नजर दूंगा। 60 मन की देग मेरे ख्वाजा को नजर पेश की और वो भी आज वहां मौजूद है। एक 100 मन दी प्यो ने दी, 60 मन दी देग पुत्र नूरुद्दीन जहांगीर ने दी। दोनों देगें वहां मौजूद हैं ताकि कोई ये ना कहे कि हमें गप है। आप नेट उठाएं, आप देख सकते हैं। आज भी वो देगें ये पूरे यकम रजब से लेकर 7 रजब तक हर रात पकाई जाती हैं। रात भी पकी है, लाइव वीडियो दिखा रहे थे, नेट के ऊपर देखें आप। सुबह 3 बजे तहज्जुद से पहले वो देग खोल दी जाती है और फजर की नमाज से पहले पहले सारी खाली हो जाती है। 100 मन चावल पकते हैं उसमें। अल्लाह अकबर। ये मेरे ख्वाजा का लंगर आज भी जारी है, ये आपका लंगर आज भी जारी है। अल्लाह अकबर। जहां आरा बेगम, जिसका मैंने मोनिसुल अरवा किताब का हवाला दिया, ये बड़ी नेक खातून थी और ये औरंगजेब आलमगीर की बहन थी। अपने भाई दारा शकूरा को अपना मुर्शद कहती थी और इसने वसीयत की थी मेरे मरने के बाद मुझे ख्वाजा साहब के कदमों में दफन किया जाए। और आज भी ख्वाजा साहब के अहाते में जहां आरा बेगम की कब्र है, आज भी कहते हैं कि जब ये अजमेर की हाजिरी के लिए आई, आगरे से चली और जिस जगह पर रुकती थी वहां ताज़ा वुजू करती, ताज़ा वुजू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ती, सूरह यासीन पढ़ती, फातिहा और सूरह इखलास पढ़ती, फिर ख्वाजा साहब की बारगाह में इसाले सवाब करती, फिर वहां से आगे चलती। और जब मज़ार पे पहुंची तो अपने हाथों से फूलों की इसने जो है वो चादर बनाई और फिर उस फूलों की चादर को इत्र के अंदर भगो के अपने हाथों से मोइनुल मिल्लत व दीन के मज़ार पे पेश की। औरंगजेब आलमगीर 3 बार इसने हाजिरी दी है जिंदगी में और जब भी गया 5000 रुपया सिर्फ खादमों के अंदर इसने बांटा है। जी अब तफसील बयान करने की बस नाम सुनते जाएं। अगर मैं इन बादशाहों की कि कैसे कैसे किस हालत में और कब कब इन्होंने हाजिरी दी, अगर मैं ये बताने लग गया तो लंबा हो जाएगा काम। सिर्फ आप सुनते जाएं और लुत्फ लेते जाएं कि सुल्तानुल हिंद कहते क्यों हैं। इसलिए कि सारे सुल्तान वो मेरे मोइनुद्दीन की बारगाह में झुकते आए हैं। वायसराय हिंद कुलज़म जब हिंदुस्तान का वायसराय बना, 2 हाथी अपने इसने जोड़े, अपनी बीवी को लेकर मेरे मोइनुद्दीन की बारगाह में हाजिरी दी और इसने या इसकी बीवी ने वो मशहूर जुमला बोला था, अ टॉम विच इन रूलिंग ऑल इंडिया। उसने लिखा था, कहा था, जब वायसराय हिंद कुलज़म मेरे मोइनुद्दीन की बारगाह में हाजिरी दे रहा था तो अपनी जुबान से उसने कहा टॉम ये जो कब्र है इन रूलिंग ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। उसने कहा ये एक कब्र है जो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है। अमीर अब्दुर्रहमान वाली अफगानिस्तान ये सीधा किसी को नहीं मिला, अपना चेहरा छुपाकर सीधा दरबार पे गया और 1.5 घंटा अंदर बैठा रहा और जब बाहर निकला तो लोगों को पता चला कि वाली अमीर अफगानिस्तान अमीर अब्दुर्रहमान हाजिरी के लिए आया है। बहादुर शाह जफर भी आया, हाय हाय, और वो शायर था, उसने अपनी शायरी में हाजिरी पेश की और जब बहादुर शाह जफर ने हाजिरी दी तो कहने लगा, तुम हो या ख्वाजा मुईने सरवरा हक परस्त, तुम हो या ख्वाजा मुईने सरवरा हक परस्त, तुम हो आगाह लफ्ज़े कुन और वाकिफ़े सिर्रे अलस्त, या मोइनुद्दीन चिश्ती
کی دستگیری لازمی است. یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد بابا گرو نانک مہاراج. اب اس کے بارے میں نے کہا تفصیل بس بعد میں کبھی. یہ 10 دن تک جھم مار کے میرے معین الدین کی مزار پہ بیٹھا رہا، اور جب 10ویں دن اٹھا تو اس کی کتاب رائے ساکھی جو ہے اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، میں نے خود پڑھا ہے. اس کے اندر اس نے لکھا آئے ہندوستان وچ تب لاگے کرم وچار. آئے خواجہ ہندوستان وچ تب لاگے کرم وچار. کہندا ہندوستان دے اندر بہار ادو آئی سی جدو معین الدین نے قدم ہندوستان وچ رکھیا سی. اللہ اکبر. گاندھی نے 1920 میں حاضری دی اور چادر چڑھائی. جواہر لال نہرو 1945 میں گیا اور گھٹنے ٹیک کر میرے خواجہ کو سلام کر کے آیا. اندرا گاندھی 1979 میں حاضری دی، پھر 1981 میں دوبارہ حاضری دی. میر عثمان علی خان حیدرآباد دکن کا شہزادہ میرے خواجہ کی بارگاہ میں 1911 میں آیا، حاضری دی، اور 1000 روپیہ خرچ کرتے کرتے جب باہر نکلا تو جو عثمانی دروازہ بیرونی دروازہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، اجمیر شریف میں 50,000 روپیہ لگا کر حیدرآباد دکن کے امیر عثمان علی خان نے یہ دروازہ 3 سال لگے تھے، یہ دروازہ میرے معین الدین کی چوکھٹ پر بنوایا تھا. اور جب تک امیر عثمان علی زندہ رہا ایک وقت کا دلیا اور رات کے وقت کا ایک موم بتی کا چراغ وہ حیدرآباد دکن سے اس کا خرچہ وہاں تک بھیجتا رہا. اس لیے کہتے ہیں ہم ہندوستان کا سلطان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. مہاراجہ یمین، سلطنت کرشن، دولت آصفیہ حیدرآباد کا وزیر اعظم، حیدرآباد دکن کی اس سلطنت کا یوں کہہ لیں کہ پاوا مہاراجہ یمین، دیوان آف حیدرآباد 1924 میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ حاضری کے لیے آیا اور یہاں آ کر حاضری دی اور لکھا، کلام لکھا، کہنے لگا ہند کے سلطان ہو تم. یہ ہندو کہہ رہا ہے. ایتھے مسلمانوں نو وقت پے ہوئے نو او تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. میں کہ پتر تیرے واسطے شے کوئی نہیں. اے تک پورے ہندوستان دی تقدیر نو اللہ دی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں. اقبال کہتا ہے اگر یہ اقبال کا جملہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اقبال کہتا ہے آبا میرے لاتی مناتی میں اصل کا سو مناتی. اقبال کہتا ہے میرے آبا و اجداد تو لات اور منات کو مانتے تھے، وہ تو ہندوؤں کی پوجا اور مندروں میں گھنٹیاں کھڑکاتے تھے. اگر ہم مسلمان ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے ان بابوں کا اور معین الدین چشتی اجمیری کا. اور میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، آج ہم کسی مندر میں گھنٹیاں کھڑکا رہے ہوتے اگر یہ بابے یہاں پر نہ آتے، اگر انہوں نے اسلام ہم تک نہ پہنچایا ہوتا، اگر 90 لاکھ کا زنار توڑ کر اللہ سے معین الدین نے نہ جوڑا ہوتا تو آج نہ بہار یہ ہوتی نہ بہار وہ ہوتی. اور وہ یمین دولہ سلطنت آصفیہ حیدرآباد کا وزیر کیا کہتا ہے؟ ہند کے سلطان ہو تم اور مصطفیٰ کا واسطہ، تیرے نانے دا تینوں واسطہ ہی. ہند کے سلطان ہو تم، مصطفیٰ کا واسطہ، پنج تن کا واسطہ، آل ابا کا واسطہ ہے. شاد اس در کا سائل دیجئے مراد دل، یا معین الدین اجمیری خدا کا واسطہ. اٹل بہار واجپئی 2007 میں حاضری دی
بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ حاضری دی، 1.5 لاکھ روپیہ خواجہ صاحب کو نظر نیاز پیش کی۔ ہر دور کا بادشاہ میرے سلطان الہند کی بارگاہ میں آتا رہا۔ یہ تو دنیا کے بادشاہ تھے، علم کے بادشاہ، ادب کے بادشاہ، شاعری کے بادشاہ، ہنر کے بادشاہ، ہر فیلڈ کا کنگ، وہ آج بھی میرے خواجہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو سلطان الہند کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ یہ شان ہے میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی۔ اللہ آپ کا فیض ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔